قصص الأنبياء بل المرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين ببلاد علي المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. پہلا حصہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام، دوسرا حصہ ہے زیارت حضرت علی اکبر علیہ السلام، تیسرا حصہ ہے زیارت شہداء کربلا اور چوتھا حصہ ہے زیارت حضرت الفضل عباس علیہ السلام۔ میں نے شہداء کربلا کی زیارت کا انتخاب کیا ہے 5 مجالس کے لیے، میں نے موضوع لیا ہے۔ میں نے آج تک کبھی نہیں پڑھا، میں نے کسی اور کے لیے نہیں پڑھا ہے، تو سننا پسند فرمائیں گے تو میں یہ موضوع پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رات میں 1 بجے کے بعد 1 بجے پر ملا تو دوسرا آپ سنیں حصہ میں پیش کروں گا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام معصوم کا کسی واقعے کے لیے وہاں ہونا ضروری ہے، ہونے کے لیے راوی کا ضروری ہے، امام کا ضروری نہیں ہے۔ راوی بغیر دیکھے بیان کرے تو اس کا مطلب ہے یا وہ کسی اور سے بیان کر رہا ہے یا وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جبھی معلوم ہے جب پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں۔ وہ اس وقت تک یمن نہیں تھے اور اس وقت یہودی ہی تھے جب انہوں نے روایت کی کہ وہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے، لیکن روایت کر رہے ہیں کہ رسول خدا نے اپنے چچا کے کان میں کلمہ پڑھ لیجیے۔ کہ ابھی جب کوئی راوی کسی مقام پہ نہیں ہوتا تو یا تو اگر سچا ہے تو بتا نہیں رہا کس سے سنا ہے یا بتانا بھول گیا ہے، اور اگر کہہ رہا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا وہاں نہیں تھا، مسلمان بھی نہیں تھا، تو ممکن ہے اس نے بات کو گھڑ دیا ہو، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں۔ تو راوی کا کسی مقام پہ ہونا بہت ضروری ہے، لیکن امام کا ضروری نہیں ہے ہونا۔ پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے۔ کہ راوی ابھی بحث ہے، دیکھ چلے اب میں نے بحث چھیڑ دی ہے تو جلدی سے اس کو مکمل کر دوں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں پیغمبر نے کان میں کہا چچا جان کلمہ پڑھ لیجیے، کان میں وہ بات کہی جاتی ہے جو سنانا مقصود نہ ہو کسی اور کو۔ مثال کے طور پہ یہاں جو پہنچ رہے ہیں، لیکن اب کوئی بھی اگر تھوڑا بھی منطق کے فلسفہ پڑھا ہے نا وہ میری بات پہ پہنچ جائے گا۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ اس وقت بہت سے افراد بیٹھے ہیں، میں کسی کے کان میں کہوں مثال کے طور پہ پانی چاہیے کچھ چاہیے، کان میں اس لیے کہوں گا تاکہ آپ نہ سنیں۔ اگر آپ کو پھر بھی آواز آ رہی ہے تو کان میں کہنے کا فائدہ ہی نہیں۔ کوئی پیغمبر کے لیے اللہ فرما رہا ہے یہ عقل کل ہے۔ اگر راوی وہاں بیٹھ کے سن رہا کہ بھئی پیغمبر نے کیا کہا کان میں چچا جان کلمہ پڑھ لیجیے، تو مقصد ہی فوت ہو گیا، کان میں کہنے کا مقصد ہی نہیں رہا۔ مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ، سننے پہ آتے ہیں تو کان میں وہی بات سن لیتے ہیں اور نہیں سنتے تو غدیر میں چیخ چیخ کے اعلان ہو رہا۔ بات پہنچ گئے دیتا نہیں اچھا چلے میں جلدی سے دلیل دے دیتا ہوں، قرآن سے دلیل دے دوں۔ میرا موضوع حالانکہ حدیث ہے لیکن قرآن سے دلیل دے رہا ہوں۔ دیکھیں لائٹنگ اس طرح سے ہے کہ مجھے آخری اس طرح کے لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ نے گرامی دیکھیں جگہ جگہ اللہ قرآن کریم میں اپنے حبیب سے فرماتا ہے، وہ یاد کیجئے اس وقت کو جب اللہ نے کوہ طور پہ موسیٰ کو بلایا، یاد کیجئے جب اللہ نے میں مثال کے طور پہ یہ تمام افراد میرے ساتھ ممبر پہ بیٹھے یہاں پہ قریب میں ہیں، میں مثال کے طور پہ یاد کیجئے سولجر بازار میں مجلس ہو رہی تھی، یہ انہیں یاد کرایا جاتا ہے جو اس وقت وہاں ہو، اسے نہیں یاد کرایا جاتا نہ وہاں ہو نہ اسے پتہ ہو۔ چلے میں ایک اور دلیل دے دیتا ہوں، جو لوگ پہنچ گئے میرے بھائی میرے بچے ان سب پہ سلام۔ آئیے ذرا اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، یہ بہت خوبصورت انداز ہے بھائی۔ جب میں آیت سوچتا ہوں، میں دیکھیں حدیث کا میرا موضوع ہے لیکن چلے میں مقدمہ بنا رہا ہوں، ذرا ساتھ دیجیے گا، 5 منٹ مجھے پیش کرنا ہے کہ اے میرے حبیب یہ جہنا من کل امت میں شہید، ہم ہر امت کے اوپر ایک گواہ لے کے آئیں گے۔ گواہ کون ہوگا؟ اسی امت کا نبی۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان سارے نبیوں پہ آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے۔ گواہ بنا کے سمجھو، گواہ بنا کے لائیں۔ گواہ اسے بنایا جاتا ہے جو مشاہدہ کرے، جس نے مشاہدہ نہ کیا ہو وہ گواہ نہیں ہوتا۔ پھر بھی نہیں پہنچا سکا، آپ عدالت میں جائیں، جج صاحب میں گواہی دینے آیا ہوں، جج پوچھے آپ باہر سے؟ نہیں تھا نہیں،
جج کہے گا بھائی اسے باہر نکالو، یہ یہاں گواہی دینے آ گیا، جب تو تھا ہی نہیں تو گواہی کس بات کی دینے آیا؟ کہ میں گواہی دینے آیا ہوں، یہ مجرم ہے، تو تو تھا وہاں؟ میں تھا نہیں، میں نے قتل ہوتے نہیں دیکھا، میں نے چوری ہوتے نہیں دیکھی، گواہی دینے آیا ہوں۔ بھائی کسی بھی دنیا کا کوئی عقلی منطقی جج ہوگا وہ فوراً کہے گا گواہ کو باہر نکالو، یہ جب یہ تھا ہی نہیں تو گواہ کیسا؟ اللہ کہہ رہا ہے بچنا ایک اللہ شہیدہ، سارے نبیوں پہ آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے، یعنی پیغمبر سارے نبیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ممنون آپ کی محبتوں کا بات پہنچ رہی ہے جدان جدان تو رسول اکرم سارے انبیاء پہ گواہ ہیں، یعنی سب کے۔ ایک اور آیت پیش کرتے تو کبھی بھی سارے نہیں بولتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت ہے، قل اعملوا، میرے حبیب اپنے سارے صحابہ سے، اپنے سارے ماننے والوں سے، چاہنے والوں سے کہہ دیجیے عمل کرو۔ قل اعملوا، اے میرے حبیب کہہ دیجیے عمل کرو، وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی دیکھ رہا۔ توجہ، اب کوئی اللہ کے لیے تو نہیں کہہ سکتا کہ ہر عمل نہیں دیکھ رہا، اللہ فرما رہا ہے اللہ بھی دیکھ رہا، اس کا رسول، سارے رسول نہیں، ایک رسول کی بات ہو رہی ہے، یعنی کون؟ رسول خدا، ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ یہاں بیٹھ کے عمل کر رہے ہیں، پیغمبر مدینے سے دیکھ رہے ہیں۔ بے شک۔ قل اعملوا وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، اور مومن کے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ پروردگارا، میں اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوں، مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے تو یہی لوگ نظر آ رہے ہیں جو سامنے، یہ بھی سارے نہیں پتا کون سا وجہ سے سن رہا ہے کون نہیں سن رہا۔ جانے کہ اگر پرچہ آؤٹ ہو جائے نا، امتحان کینسل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے خود ہی پرچہ آؤٹ کر دیا ہے، پھر بھی کہہ رہا پاس تو ہو کے دکھاؤ۔ بہت خوبصورت اللہ ہے، یعنی قیامت کے دن ضرور سوال کیا جائے۔ پروردگار کیا سوال ہوگا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعیم نعمت نہیں کہا، نعیم عام نعمت نہیں ہے، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت کا سوال ہوگا۔ چھٹے امام سے پوچھا، تفسیر کا نام ہے تفسیر صافی، شیخ بحر کاشانی کی، بہت بڑے ہمارے محدث، بہت بڑے فلسفی، بہت بڑے متکلم، بہت بڑے مفسر، تمام علوم میں ماہر۔ اچھا 25 سے زیادہ علوم تو میں بھی جانتا ہوں، توجہ، 25 سے زیادہ علوم تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن ہر علم میں آخری کتاب کوئی لکھے یہ بڑی مہارت ہے۔ علم جاننا کافی نہیں، 30 علوم پہ جو لکھ دے وہ حرف آخر ہو۔ سبھی لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ؟ پہلے کا شانی عام عالم نہیں ہے، حدیث لکھی الوافی، تفسیر لکھی الصافی۔ تفسیر صافی میں کہتے ہیں، چھٹے امام سے پوچھا ان لوگوں نے، مولا یہ نعیم کیا ہے، کس چیز کا روز قیامت ضرور سوال ہوگا۔ تو مولا نے فوراً سوال کیا پوچھنے والے، مولا جانتے نا میری بات تو پہنچ جائے گی، راوی پوچھ رہے میری حدیث تو پہنچ جائے گی، یہ جو میرے زمانے میں باتیں ہو رہی ہیں نا یہ نہیں پہنچے گی۔ تو مولا نے فرمایا یہ لوگ کیا کہتے ہیں، نعیم کیا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، یہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ مولا لوگ کہتے ہیں کھانا پینا نعمت ہے۔ بات پہنچ رہی، کھانا پینا نعمت ہے۔ اگر کوئی سخی اپنے گھر پہ دعوت دے اور پھر دروازے پہ کھڑا ہو جائے، بتا کیا کیا کھایا؟ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، 12 بجے میں نہیں ہے بھائی، 1 بجے کے بعد پیش کرو، 1:30 بج رہا ہے رات کا، بجنے کی توجہ۔ چھٹے امام نے کہا بھائی لوگ کیا کہتے ہیں، نعیم کیا، سب سے بڑی نعمت کیا؟ ہم مولا لوگ کہتے ہیں کھانا پینا۔ اللہ روز قیامت حساب کتاب مانگے گا، بتاؤ کتنا کھا کے آ گیا؟ مولا نے کہا کوئی سخی دعوت دے اور دروازے میں کھڑا ہو کے مثال کے طور پہ مجھے بتا کتنی پلیٹ چاول کھائے، کتنی روٹیاں، کیسا محسوس ہوگا؟ پوچھنے والے نے کہا مولا پھر آپ سخی کیوں کہہ رہے ہیں اس سے؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کوئی سخی کھلا کے حساب مانگے؟ سخی کبھی حساب نہیں مانگتا، بخیل حساب مانگتا ہے۔ اور وہ جو سخاوت عطا کرتا ہو، وہ جو لوگوں کو سخی بناتا ہو، ممکن ہے کہ کھلا پلا کے حساب بتا کہ دنیا میں کتنا کھا کے آیا، کب میرے مولا پھر اللہ سوال کیا کرے گا، یہ نعیم ہے کیا؟ کہ ہم آل محمد کی ولایت ہے۔ بے شک۔ ہماری ولایت کا اللہ پوچھے گا، بتاؤ دنیا میں ولایت علی کو مانا بھی تھا یا نہیں؟ حساب ہوگا، اور یہ ولایت کا حساب ہو رہا ہے کہ وہ ولایت عام چیز ہے کیا؟ اب مسلمانوں نے ترجمہ کیا ولایت محبت ہے، کوئی فرق نہیں ہے، تو پھر اللہ محبت بھی کہہ دیتا ہے۔ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں،
اللہ لفظ ولایت الگ استعمال نہ کرتا، اگر محبت و ولایت ایک ہی ہوتے. میں کل انشاءاللہ تفصیل میں جاؤں گا. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء. اولیاء جمع ہے ولی، احباء چاہنے والے. اے اللہ کے ولیوں اور اللہ کے چاہنے والوں، آپ پہ سلام. اور سلام کون کر رہا ہے؟ علی رضا رضوی نہیں، جعفر الصادق علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بھائی اس سے بہتر انداز سے سلام کی رحمت فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کتنی دیر پڑھوں؟ آپ لوگ چلیں گے نا میرے ساتھ ابھی؟ لیکن ہمیں جو پیش کرنا مطالب، میں نے بچپن سے پوچھ لیا، میں نے کہا آپ لوگ تو میرے پہ بول نہیں رہے ہیں، تو جہاں تک آپ لوگ سنیں گے میرے بچے، میرے بھائی، میرے بزرگ، میں وہاں تک پیش کروں. اللہ کی رحمت. یہاں پہ بڑے الفاظ امام جو سنتے ہیں نا، الفاظ وہ بہت اہم ہوتے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پہ اپنے بچے کی بات آئے گی، میرا بچہ تو چاند ہے، ستارے ہے، سب کچھ ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں. مجھے اپنے بچے کی خوبصورتی بیان کرنی ہے تو میرا بچہ تو چاند کی ہے، سب کچھ ہے. اپنے متعلق بات ہو تو بڑھا چڑھا کے، دوسرے کے متعلق ہو تو گھٹا کے، توجہ. لیکن اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جب میرے حبیب بات کرتے ہیں تو مبالغہ نہیں کرتے، ہوائے نفس سے بات نہیں کرتے، ان کے جذبات نہیں بولتے، جو بولتے ہیں وہی الہی ہوتی ہے. اگر میرے جملے پہنچ رہے ہیں، اب یہ نہیں ہو رہا کہ ابھی کہیں کیونکہ میری بیٹی ہے تو کہیں کائنات میں نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی، کفر ہی نہیں ہے فاطمہ کا. پہنچ گیا ہے. جانے کے نامی یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ وہی بول رہی ہے. دنیا میں علی نہ ہوتے تو فاطمہ کی، فاطمہ کا کوئی کفر ہی نہ ہو. شیعہ سنی علماء نے کتاب لکھی، میرے جملے بہت ہے، میرے بچوں تک شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے لولا علی علماء کان لابنتی فاطمہ کو، اگر علی نہ ہوتے تو دنیا میں میری بیٹی فاطمہ کا کوئی ہم اللہ ہی نہ ہوتا، کف نہ ہوتا. کف سمجھتے ہیں نا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ فرما رہا ہے اللہ کا کوئی کف نہیں ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں فاطمہ کا بھی کوئی کف نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے. میں کتنا کھول کے پیش کروں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ فرما رہے ہیں اللہ نے. میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں کہ رات کے اس گھر میں آپ اس محبت سے سن رہے ہیں. یہ بڑے گہرے الفاظ ہیں حدیث خدا. اب یہاں دیکھیں جب میں پیش کروں نا، جو زبان بول رہی ہے، اب امام علیہ السلام جو فضائل پڑھیں، مسائل پڑھیں، کئی لوگ ہمارے اعتراض کرتے تھے چھوٹے امام تو کربلا میں تھے. امام کا ہونا ضروری نہیں ہے وہاں، کیونکہ یہ وہ آنکھیں ہیں جو بغیر دیکھے جنت کا بتا رہی ہیں، نہیں پہنچا سکا. حدیث خدا کے صحابی نام ہے زید بن حارثہ. شیعہ سنی علماء نے لکھا ایک صحابی تھے زید بن حارثہ، آنکھوں کے نیچے ہلکے اور چہرے پہ نور، بیٹھے رہتے تھے خاموش. کہ یا رسول اللہ زید کے چہرے کا نور ہی الگ ہو گیا. کہ یہ اپنا حارثہ، اے زید بن حارثہ، اے حارثہ کے بیٹے، کیف اصبحت، کس حالت میں صبح کی ہے؟ کیا اصبحت موقنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں نے یقین کی حالت میں صبح کی، یقین کے درجے پہ پہنچ گیا. تو پیغمبر نے پوچھا تیرے یقین کی کوئی نشانی تو بتا. پیغمبر تو جانتے ہیں، صحابہ کو سنوا رہے ہیں. کہا اپنے یقین کی کوئی نشانی. کہا یا رسول اللہ میں زمین پہ بیٹھ کے جنت بھی دیکھ رہا ہوں، جہنم بھی. آپ کے صحابہ میں بتا سکتا ہوں کون کہاں جا رہا ہے. کیا بات ہے. کون ہے یہ نہ نبی ہے نہ رسول ہے، توجہ نہ امام ہے، ایک صحابی ہے بتا رہے ہیں. اب تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا، صوفیوں تک نے لکھا، اہل حدیث نے لکھا کہ زید بن حارثہ کا صحابی کا مقام اتنا کیوں. کلمہ پڑھ کے پیغمبر کو دیکھا تو اس درجے پہ پہنچ گیا اگر پیچھے چلے. اور اگر کسی کو پیغمبر نے ہاتھوں میں باندھا ہو، ہاتھوں پہ اٹھایا ہو، کاندھوں پہ چڑھایا ہو، پتوں کو جڑوایا ہو، حیدر حیدری حیدر 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 حیدر. مل کے جواب توجہ فرما رہے ہیں دلانے. میں محبتوں کا ممنون، آپ کی محبتوں کا ممنون دلانے کی بچ جائے گی. اس زمانے میں آپ کو ہوتا ہے نا کہ کسی لوگ بہت رہے ہیں، ایک منزل ہوتی تھی، کسی کے پاس پلر
ستون بنانا، پہلی منزل اگر کوئی کہتا ہے اسی گھر میں دوسری منزل کی، اس زمانے میں بڑا مشکل کام. اب مولانا نے بہار الانوار میں بڑی تفصیلی حدیث ہے آخری زمانے سے متعلق. مولا کائنات بیان فرما رہے بغداد میں آتے کہتے کہ یہاں نہ اونچی اونچی عمارتیں بن جائیں. اب مولا وہاں پہ پھر رہے گا کون؟ مولا نے کہا نہیں، ہر منزل پہ لوگ ہوں گے، ہر حجرے میں نور ہوگا. اس زمانے میں لائٹ کا لفظ نہیں تھا، نور ہی ہے، جیسے کہربا کا لفظ نہیں تھا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب وہ نور تھا چراغ کا، لوگ چراغ جلا کے گھروں میں اپنے روشنی کرتے تھے. اب مولا اگر ہر حجرے میں چراغ ہوگا، ہر جگہ چراغ کو آگ لگ جائے گی. مولا نے کہا آگ بھی نہیں لگے گی، چراغ جلتے رہیں گے، لوگ بسیں گے. مولا اتنی بڑی آواز ہے کہ ہاں ایسا ہو جائے. خدا کی قسم جب پڑھتا ہوں میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے. میں تو پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر نبی کے ماننے والے. بے شک میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ عظمتیں ہمارے مولا کی ایسی ہیں، وہ عظمت خدا کی قسم جب پڑھتا ہوں نا مولا کا فرمان. مولا کیسے فرماتے ہیں؟ ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں مولا خطبہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں اس مسجد کوفہ کی مولا دیوار پہ ایسا ہوگا. مسجد کوفہ کے اندر کھڑے ہیں مولا، کہ یہاں پہ ایک مرتبہ عیسائی سوار آئیں گے. اس زمانے میں لوگ سمجھتے تھے گھوڑوں پہ، ٹینکوں پہ. مولا نے فرمایا لوہے کے گھوڑے ہوں گے، عیسائی سوار ہوں گے، مسلمانوں سے مار کھائیں گے. خدا کی قسم یہ صرف مولا کا کمال ہے. یہ آل محمد و آل محمد ایسا بیان کر سکتے اور کوئی بیان نہیں کر سکتے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ اب کئی لوگ کہتے ہیں بھائی یہ چلے امام علیہ السلام بیان کربلا پوری بیان کی، یہ امام کی عظمت، مطلب شہداء کربلا کی عظمت بیان کرتے کہتے ہیں آئے خود مولا کربلا ہے، مولا آپ کی عظمتوں کو سنا. لیکن سمجھ میں آ رہا ہے کہ مولا حسین کی زیارت کو آئیں. یہ صرف مولا حسین کی زیارت نہیں، حضرت اکبر کی زیارت پڑھی ہے. پھر شہداء کربلا کے سامنے کھڑے نہیں پہنچا پانا. میں نے کہ ایک مرتبہ میں ان کا غلام ہوں، غلاموں کا غلام ہوں. ایک مرتبہ امام جو ان سے افضل ہے، حجت خدا ہے، منصوص من اللہ ہے، معصوم ہے، حجت کبریٰ، عصمت کبریٰ کے مالک، لیکن آئے اور اولیاء اللہ ایک مرتبہ شہداء کربلا کی زری پہ کھڑے ہو کے کہیں اے اللہ کے ولیوں تم پہ صادق آل محمد کا سلام. یہ عظمتیں کچھ اور امام معصوم جنہیں سلام. میرے جملے بہت میں نظام گرامی. امام السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، یا اللہ و احباء. اے اللہ کے ولیوں، اللہ کے ولیوں جسے اللہ ولایت دے. جب اللہ ولایت دیتا ہے نا، توجہ، خدا کی قسم عیسائیوں نے بھی لکھا ہے، مسلمانوں نے بھی لکھا کہ بیت المقدس پورے کے پورے جب یہودی آتے تھے تو کہتے تھے ایک 6 برس کی بچی ہے، اگر دعا دے دے بیمار کو شفا ملتی ہے، بے اولاد کو اولاد، جس کے پاس کچھ نہ ہو اسے رزق آنے لگتا ہے. کا نام کیا ہے؟ مریم. ایک چھوٹی سی بچی کا کون ہے؟ کا ولیت اللہ ہے. مریم دعا دے تو مسلمان مان لے، فاطمہ دعا دے. میرے جملے بہت رہنے جانے گا. السلام علیکم یا اولیاء اللہ. مجھے لفظ بہت بڑا ہے. جب سوچتا ہوں میں نے آج تک ابھی نہیں پڑھا یہ پورا مضمون جو پیش کرنا ہوں کہ معرفت بتانے سے. اے اللہ کے ولیوں تم پہ سلام. تو ولی تو کم نہیں ہے. اور ایک مطلب ولی ہے، یہ مطلب اللہ کا ولی ہے جسے اللہ نے ولایت